ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جمع فرمائے گا۔ جمع فرمانا جو ہے یہ اگر اس کے مفہوم پہ آپ غور کریں تو جمع کرنے کی جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم مظہر ہوگی، عظیم مظہر ہوگی۔ ہمارا تو الحمدللہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کو ان کی موت کے بعد اٹھائے گا، قیامت کا میدان ہوگا، تمام انسان تمام جنات جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی پیش کیا جائے گا، ان کے درمیان بھی قصاص کا معاملہ ہوگا، بندوں کا حساب لیا جائے گا، خدا کے فرشتے موجود ہوں گے، سارے انبیاء اور رسول ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ فرمائے گا۔ تو یہ سب جو ہے اگر اس کی گہرائی کی طرف جائیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اس کے اندر ایسے ایسے دلائل اور ایسے ایسے آثار ہمارے لیے ہیں کہ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صورت ہے کہ یہی وہ چیز تھی کہ جس کے اوپر مشرکین، دہریے، یہ سب جو ہے یہ پریشان تھے، اور قرآن پاک کے اندر مشرکین کا بار بار یہی شبہ بیان کیا گیا کہ جب ان کے رسول ان سے فرماتے کہ تمہیں موت کے بعد زندہ کیا جائے گا تو وہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اب کوئی جملہ بولتا، کوئی جملہ بولتا، کوئی کہتا کیسے، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو ہڈیاں بن چکے ہوتے ہیں، ہم تو جو ہے وہ گلی سڑی ہڈیاں بن جاتے ہیں، مرنے کے بعد گوشت جھڑ جاتا ہے، کھال اتر جاتی ہے، ہڈیاں جب وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، تو ان میں دوبارہ زندگی کہاں سے آئے گی؟ ان کا سب سے بڑا شبہ یہ ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ذرات جو بن چکے ہیں دوبارہ ان کو جوڑ کے بعینی ہی اسی طرح کا پھر انسان بنا دیا جائے اور اس میں زندگی پھونک دی جائے اور وہ دوبارہ کھڑا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اذا کنا عظاما نخرہ، کہ جب ہم جو ہے وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کے جملے قرآن پاک میں بار بار ہے، سورہ یاسین کے اندر ہے اور دیگر صورتوں کے اندر ہے کہ وہ اسی کو بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے الجامع، یہ وہ الجامع کی صفت ہے جو ان تمام چیزوں کو بیان فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا، سب کو ایک میدان میں جمع بھی کرے گا، میدان قیامت میں، یوم قیامت، قیامت کے دن، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جمع کرے گا۔ تو اب اربوں انسان، 7.5 ارب کی آبادی تو ابھی ہے، اور پچھلے جتنے عرصے گزر چکے انسان کب سے وجود میں آیا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں لوگ گزر چکے، اور قیامت کب آنی ہے اور تب تک کتنے انسانوں نے آنا ہے اور گزرنا ہے دنیا سے اور مرنا ہے، کتنے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے 5 کھرب ہو سکتا ہے 10 کھرب ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں۔ یہ 10 کھرب کے 10 کھرب کہ جن کی ہڈیاں پتہ نہیں کدھر سے کہاں پہنچ گئی، جن کے کھال کے ذرات پتہ نہیں کدھر سے کہاں ہو گئے، جن کا گوشت کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ہاتھ کی ہڈی جو ہے وہ راکھ بن کے اڑ کے وہ ایک کہیں پہنچی، کوئی دریا میں، کوئی سمندر میں۔ ایک بندہ مرتا ہے، وہ دریا کے کنارے ہے، دریا کے کنارے کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف اس کو گدھ نوچتے ہیں، اس کے بعد مچھلیاں کھاتی ہیں، اس کے بعد پرندے کھا جاتے ہیں، اس کی ہڈیوں کو جو ہے وہ دریا سمندر بہا کے لے جاتا ہے، سمندر کا نمکین پانی جو ہے وہ اس کی ہڈیوں کو گلا دیتا ہے۔ اب اس کا کچھ گوشت پرندوں کے پیٹوں میں ہے، کچھ مچھلیوں کے پیٹ میں ہے، کچھ جانوروں کے پیٹ میں ہے، اس کی ہڈیاں پتہ نہیں سمندر کی لہروں نے کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ اور ہو سکتا ہے یہ ایک انسان کا معاملہ نہیں، لاکھوں انسانوں کے ساتھ ایسا ہوا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، بندے کا ایک ایک ذرہ دوبارہ اللہ تعالیٰ جوڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دوبارہ زندہ کر دے گا، ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کتنا عظیم جو ہے یہ ایک اظہار ہے، ایک عظیم جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک شاہکار ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب بے شک تو تمام انسانوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن میں جس دن میں کوئی شک نہیں، قیامت کے دن میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صفات میں سے ایک اور صفت۔